وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج درس نمبر 1507 آیت نمبر 39-40. آج کا موضوع، آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 39. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. سامعین اکرام، سورہ حج ہے، یہ آیات جو ہیں مدنی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ جنگ کی اجازت دے رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلم. جو بھی مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے یا اہل ایمان کی جماعت کو تنگ کرتا ہے یا ان سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ، یہ مطلب ابدی قاعدہ ہے، ان کے لیے جنگ کی اجازت ہے. ویسے جنگ کے کوئی اور بعض اور محلات بھی ہیں لیکن وہ اس وقت میں بحث نہیں کر رہا اس پہ. لیکن یہاں پہ ایک خاص ماحول ہے. مکے سے گئے مسلمان، گئے مہاجر بن کے، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. اور وہاں بھی یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ یعنی آمادہ تھے جنگ پہ، مخالفت تھی اور شدید مخالفت تھی. بہرحال مکے کی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ایک جماعت نہیں تھی، شرائط نہیں پائی جاتی تھی. مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مدینے کے مقامی لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اسلام قبول کر لیا اکثریت نے. ایک جماعت بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امیر تھے، سربراہ تھے، اور ایک زندگی کا، جماعتی زندگی کا آغاز ہو گیا. اب جنگ کی اجازت دے دی گئی اور اس میں ایک تو اجازت دے دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا. نہ صرف اس آیت میں بلکہ ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے ہر زمانے میں. یہ صرف وہ زمانہ نہیں تھا. تو
بہرحال وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس سے پہلے جو آیت تھی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے، بچاتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج کی جو آیت اسی سے منسلک ہے کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو یہ ایک بڑا یعنی ظاہر ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مدد کے وعدے کیے ہیں اور وہ تا قیامت تک کے لیے ہے، صرف میدان جنگ میں نہیں، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا مؤید بھی ہے اور مددگار بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا کافروں کی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی جماعت جتنی بھی ہو، جس قدر بھی ہو، لیکن اگر وہ اہل حق سے ٹکرائے گا تو شکست اس کا مقدر ہے۔ اور مومنوں کے بارے میں، مومنوں کی جماعت کے بارے میں اللہ کی پالیسی ہے ازلی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ اہل قرآن، القرآن یعلی ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے، لیکن دنیا میں چند شرائط کے ساتھ۔ اس وقت بھی سامنے کرام یعنی واقعاتی طور پہ اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ ہی کی طاقت ہے، اسی کی شہنشاہی ہے۔ یہ جو کچھ فساد برپا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے ہمیں، کہ یعنی ایک مہلت ہے اور فساد کی اجازت ہے۔ فساد کیا ہے کہ اللہ کی مرضی سے منہ موڑ لینا، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد ہے لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ بہرحال الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جائز وجہ کے نکالے گئے، اور وجہ کیا تھی؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دیکھیں، اللہ کو رب کہہ لینا زبان سے اور عمل سے، یہ دونوں مختلف موضوعات ہیں، اور یہ دیکھیں بنیادی طور پر یہ کلمہ طیبہ کے مترادف جملہ ہے، ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا بھی رہتا ہوں، اصل میں دین کی ہر اصطلاح جو ہے اس کے متعلق ہمارا علم یا تو محدود ہے یا غیر مناسب ہے۔ ہمارے یعنی دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان میں پلا بڑا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ کس چیز کے کیا معنی لیا جاتے ہیں۔ رب کے معنی ہم نے محدود کر دیے ہیں، پروردگار، پالنے والا، بس نہیں، رب جو ہے وہ معبود بھی ہوتا ہے، رب محبوب بھی ہے، رب مطلوب بھی ہے، اور رب ہی حق ہے، اور حق کے علاوہ باقی باطل ہے۔ ہم نے تو باطل کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ ہم نے یعنی جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، ہمیں اپنے زور بازو پر بھروسہ ہے، ہمیں ناجائز طریقوں پر، ناجائز طریقے سے یا ناجائز انداز سے اور بغیر اللہ کی رضا کے زندگی گزارنے پر ہم آمادہ ہیں اور اس پر راضی ہیں۔ اور اگر میں تھوڑی سی قرآن کی آیت کے ذریعے آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں تو میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ آیت جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے لیکن فٹ ہم پر آتی ہے۔ سنیں اس کو، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ
جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردو بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، وطمئنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور میرے احکامات سے غافل ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کافر اگرچہ اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ اس معنی میں اللہ کو رب نہیں قرار دیتا اپنا۔ تو یہ ساری آیت ہم پہ فٹ آتی ہے، میں اس کی کیا تفصیل کروں آپ کو۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، اللہ کی ملاقات کی ہمیں نہ کوئی امید ہے نہ کوئی آرزو ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی زندگی پر ہم راضی ہیں، مطمئن بھی ہیں، اللہ کے احکامات سے ہم غافل ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ساری کافرانہ صفات تو ہم میں پائی جاتی ہیں سامنے کا۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اس دھوکے کا شکار نہ ہو کہ آپ زبانی طور پہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے نزدیک بخشش کے مستحق ہو گئے، یا آپ دیگر اسلام کے دیگر تقاضوں سے بے نیاز ہو گئے۔ ہمارا تو دیکھیں حال یہ ہے کہ ہم رب کو زبانی طور پہ اللہ تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تو بہرحال دیکھ لیں اپنے آپ کو، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو گرا دی جاتی، مسمار کر دی جاتی، لہدمت، مسمار کر دی جاتی، صوامع، خانقاہیں، وبیعن، اور گرجے، وصلوات، اور معبد، ومساجد یذکر اسم اللہ فیہ کثیرا۔ اب یہ دیکھیں جو دیگر عبادت گاہیں ہیں، اب ظاہر ہے کہ اللہ کی گھر تو مسجد کہلاتی ہے، لیکن دیگر عبادت گاہوں کا بھی اللہ تعالیٰ برائے نام احترام کرتا ہے، لیکن مسجد کا درجہ ان تمام عبادت گاہوں سے مختلف ہے کہ اس میں خالص اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثیرت۔ بہرحال وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے، یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور بڑا زبردست ہے۔ اس میں دیکھیں ایک پالیسی اللہ تعالیٰ کی کہ ظلم کو اللہ تعالیٰ ایک حد سے بڑھنے نہیں دیتا۔ ایک پالیسی چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ایک حد تک اجازت ہے، باقی اگر حد سے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب دوسرے یعنی باطل کو باطل سے ٹکرا دیتا ہے۔ اب یہ عالمی جنگیں جو ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں نہیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم یہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوئی ہیں۔ اس وقت تو اسلامی حکومتوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، سب محکوم تھے، ہر جگہ کافر، انگریز، فرانس، ادھر ادھر کے لوگ جو تھے قابض تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن آپس میں یہ لوگ لڑے، یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہٹلر نے مار دیے، ان کے لیے قتل گاہیں بنا دیے، ان کو مار دیا گیا۔ بہرحال آپس میں یہ لوگ لڑے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہے مارے گئے ہیں، اور بہرحال جو بھی ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد ہی برطانیہ جو ہے وہ یہاں سے مجبور ہوا کہ یہاں سے چلا جائے اور یہ ہندوستان چھوڑ دے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے جہاں برطانیہ کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جزیرے تک محدود کر دیا ہے، برطانیہ تک بس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے، پالیسی ہے۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے جو وہ ہے نقطہ ہے وہ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ ہے، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز،
یہ ایک بڑا بھرپور انداز میں تائیدی بیان ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیں میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں اور ببانگ دہل کہتا ہوں، اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا آج اور یہ سدھر گئے اور اللہ کو انہوں نے اپنی منزل بنا لیا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عہد کر لیا اور ایمان لے آئے، اگر ہم اور مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی اور اس کا ایک امیر ہو، مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور اہل ایمان کی ایک جماعت ہو، تو آج دنیا میں کفر کا نظام مٹ جائے گا۔ اور یہ قانون ہے، میں آپ کو دیکھیں میں باتیں اگر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اور جو کلام اللہ میں ہے وہ بات ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں۔ اپنے آپ سے بات کرنا، بونگیاں مارنا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آج اگر اہل ایمان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مخاطب کر کے دیکھیں میری دعوت کیا ہے کہ لوگوں اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ، وآمنوا باللہ ورسولہ۔ میری دعوت کیا ہے؟ اللہ کی یہ آیت ہے یعنی نازل کی ہوئی قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ میری دعوت کیا ہے؟ قرآن کی میں یہ بات کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ تم جو کہو وہ کرو نہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، زیادہ میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا۔ آج اگر باطل غالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتا اور مومنوں کی جماعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ دیکھیں کوئی دور بات نہیں ہے۔ آج یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ یعنی اہل ایمان بن جاتے ہیں، ایک جماعت بن جاتے ہیں اور ایک جماعت ہو جاتی ہے اور ایک حکومت آپ کی قائم ہو جاتی ہے ایک، تو پھر دنیا پر اسلام، اللہ کا حکم نافذ کرنا صرف 10 سال کے عرصے میں آپ اس تمام دنیا پر اسلام یا اللہ کے حکم کو نافذ کر دیں گے۔ حکومت اللہ کی ہوگی، خلافت مسلمانوں کی ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، یہ بات کلیئر کر لیں۔ بادشاہ اللہ ہے، حقیقی حاکم اللہ ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن مسلمان بحیثیت نائب خلیفہ وہ زمین میں پھر اپنا کردار، اللہ کا حکم وہ نافذ کرتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے ویسے آپ کو مجھے پتہ ہے آپ لوگ اس بات کے طالب نہیں ہیں، آپ میں کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی ایمان قبول کرنے کا، لانے کا، جماعت بنانے کا اور آپس میں اتفاق کرنے کا کوئی جذبہ پایا نہیں جاتا۔ بہرحال وہ اس کی میں تفصیل لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، قرآن کی آیت ہے نا، اللہ ضرور مدد کرے گا جو اس کی یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو اس ذیل میں ایک بات بتاؤں، مجھے آپ بتائیں 8.5 ارب آبادی ہے دنیا کی، 1.5 ارب نکال دیں، یہ بھی غیر مسلموں میں شامل ہیں لیکن ہم انہیں نہیں کہہ سکتے، یعنی ان پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے غیر مسلم کا، چلیں چھوڑ دیں ان کو۔ یہ جو باقی 6.5 ارب لوگ بنتے ہیں، کیا قرآن ان تک پہنچانے کی کوئی جماعت ہے؟ کوئی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے؟ کوئی پہنچا رہا ہے؟ نہیں۔ ہم تو اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں آج کا مسلمان۔ یہ کافرانہ روش ہے، اس کی مشرکانہ روش ہے، منافقانہ روش ہے، یہ سب، لیکن ذمہ داری تو ہے نا 1.5 ارب پہ۔ کیوں کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیوا ہے، تو نام لیوا ہیں تو ذمہ داری اس پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر،
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ پھر ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی۔ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیا قرآن تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی زندگی میں عرب پر اللہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، عرب پر، اور پھر ان کی ذمہ داری یہ آپ دیکھیں بعد میں آنے والے صحابہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی 44 لاکھ مربع میل کم و بیش یہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، 44 لاکھ مربع میل، تو اسے آپ دیکھ لیں۔ اور پھر یعنی جو ہے، لیکن ہم نے پوری زمین پر اللہ کی حکومت نہ قائم کر سکے، وہ وجوہات تھیں، اس کی وجوہات میں نہیں جاتا، لیکن ہم لوگ اپنی ڈگر سے ہٹ گئے، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ناراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو عذاب دیا اور لاکھوں مسلمان مارے گئے اس واقعے میں، سقوط بغداد میں۔ اس کے بعد سے تو چل سو چل ہم یعنی آج دیکھ لیں آج کیفیت کیا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ سے غافل ہے، دنیا دار ہے، دنیا پر مطمئن ہے، نہ ایمان کو جانتا ہے، نہ اسلام کو جانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ پیغمبر کی تعلیمات سے واقف ہے، نہ ان پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ خیر، بس یہ حالت ہے ہماری۔ میں آپ کو وہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور مجرم اسلام کے یہ کون ہے؟ آج کا مسلمان۔ اس نے اپنی ذمہ داری کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے قرآن میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کی کتاب کی ذمہ داریاں دی گئیں پھر انہوں نے وہ ذمہ داریاں اٹھائی نہیں۔ ان کی مثال ایسے گدھوں کی سی ہے جن پر بوجھ لدا ہوا ہے۔ آج دیکھ لیں، بعض میں علماء کو دیکھتا ہوں پیچھے کتابوں کی الماریوں کے آگے ان کی تصویر ہوتی ہے یا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتابوں کا بوجھ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام اپنی اصل حالت میں نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یعنی جو جس طرح فرقے بن گئے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، شرک کے فتوے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ لیکن میں یہ آج کی جو بات ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج اسلام کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ظاہری طور پہ ظاہر ہے کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ آج یہ ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ ہمارے نبی تو خاتم الانبیاء ہیں، دوسرا نبی تو آئے گا نہیں۔ اب یہ ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ امت کی ذمہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بھیا میرے قرآن میں ہے یہ آیت، تم بھی ایک بہترین امت ہو جسے میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ لیکن یہ ذمہ داری تو ہم نے صدیاں ہوئی، یہ ذمہ داری ہم نے اپنے کاندھے سے، یہ بوجھ ہم نہیں اٹھانے کے لیے تیار، یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہم پر ذمہ داری ہے تو ہم بس دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا بہتر سے بہتر بنانے کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں آپ کو پاکستان کی، یہ تو میں آپ کو انفرادی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انفرادی سوچ جو ہے بس اپنے ظاہر تک محدود ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا خاندان اور یہ میرا کاروبار اور یہ میرے اتنے پیسے ہیں میرے پاس اور یہ ایسٹس ہیں۔
بس آپ کی کہانی ختم ہے۔ شرمناک کہانی ہے یہ ہماری کہ ہم ظاہر تک محدود ہو گئے، دنیا ہی ہمارا مدعا بن گئی ہے۔ تو لیکن وہ ذمہ داریاں تو ہیں، رہتی دنیا تک کوئی رسول اب نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری جو ہے یہ امت کی ہے۔ امت اٹھے، جماعت بنائے، ایک اصولی طور پہ جماعت بنائے، اپنے لیے امیر چنے اور اللہ کا حکم اپنے ملک میں نافذ کرے اور طاقت پیدا کرے اپنے اندر، باطل سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کرے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، طاقت پیدا کرے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، میں نے لوہا نازل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ذمہ داری ہے سامنے کرام۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ پورا ایک پکا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس میں اگر دیکھیں گرامر کے حساب سے لام ہے اس میں، اور پھر نون پہ تشدید ہے، یہ سب تاکید کے صیغے ہیں، مبالغہ ہے اس میں، اور زور ہے، اور ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ جو اس کی مدد کریں گے، یعنی جو دین کی مدد کریں گے۔ اور دیکھیں میں انفرادی طور پہ بھی آپ سے مخاطب ہوں کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ آپ پہلے اپنی مدد کریں، اپنے آپ کو آگ سے نکالیں۔ اس وقت ہم آگ کے چنگل میں ہیں، اس وقت ہم نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ وہ لباس اتاریں، جنتی لباس پہنیں، اللہ کی رضا میں ڈوب جائیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں اور ایک مکمل مومن بن جائیں، اللہ کا خلیفہ بن جائیں۔ اور پھر جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے انفرادی طور پہ میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بس ایک اجتماعی مضمون بیان کر کے ختم کر رہا ہوں، نہیں، آپ انفرادی طور پہ آپ خود اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اپنا آگ کا لباس اتار دیں، اس سے نفرت کریں، گناہ کو چھوڑ دیں، بھلائی کو اختیار کریں۔ اس کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلیں، اور پھر اور لوگوں کو جو بھی آپ کے قرب و جوار میں ہے، والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور اولاد جو ہے وہ خود بھی جاگے، اگر اپنے آپ کو آگ سے بچائے۔ ظاہر ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ میرے بات سن رہے ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ اس پیغام سے واقف نہیں ہیں، آپ اس پیغام کو قبول کر لیں، اولاد کو میں کر رہا ہوں، اور پھر اپنے گھر میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اللہ کی بندگی کی کوشش کریں، اللہ کے بندے بن جائیں جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، اور اللہ کی مدد کریں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں۔ تو دیکھیں یہ شروعات ہوں گی، آپ اپنی مدد کریں پہلے، پھر اللہ کے دین کی مدد کریں، یعنی پہلے وہ نور قبول کریں، پھر اس روشنی کو جو دین اسلام کی روشنی ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ جتنا جس میں دم ہے اور خم ہے وہ شخص اتنی ہی محنت کرے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، انفرادیت کی میں بات کر رہا ہوں، آپ سے آپ کے بارے کہ آپ نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے چلو امت سوئی ہوئی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ خود انقلاب لائیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے بارش برسائے گا، آپ ایک نور کے دائرے میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دے گا، اور آپ اس نور کی رہنمائی میں لوگوں میں چلت پھرت کریں گے۔ اور اللہ غالب ہے، اللہ زبردست ہے، طاقتور ہے، لقوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے، یعنی یہی قانون ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر اسم اللہ فیہا کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ ان اللہ لقوی عزیز۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے صومعے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔